میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی کو سمجھایا تھا ظلم نہ کر. جب وہ نہیں مانا تو ایک گھونسا مارا. اللہ تعالی کی عطا سے آپ کو روحانی طاقت بھی تھی، جسمانی طاقت بھی تھی. وہ ایک ہی مکے کی مار نہ سہ سکا اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا. یہاں آپ کو یاد دلاؤں گا، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں. یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جب اسرائیل علیہ السلام ان کی روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے کہا، جی میں موت کا فرشتہ ہوں. کیا کر رہے ہو؟ روح نکال رہا ہوں. تو آپ نے اس کو بھی اسی طرح ایک تھپڑ مارا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو اونچی تھپڑ مارا، اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی. اس سے اندازہ کر لیں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کتنی ہے. واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے، اسرائیل کو تھپڑ مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی. تھپڑ مارنے والا بشر ہے، جس کو تھپڑ مار رہا ہے وہ نور ہے. بشر کی طاقت دیکھو. ان لوگوں کو جو میرے نبی کو نور نہیں مانتے ذرا دھیان دیں. موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، اسرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، فرشتہ نور ہے. تھپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی. یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نور تھے تو خون کیوں نکلا، میں پوچھتا ہوں نور تھے تو آنکھ کیوں پھوٹی؟ کہتے ہیں نا حضور نور تھے تو احد میں خون کیوں نکلا. تو میرا سوال ہے، اسرائیل علیہ السلام نور ہیں، آنکھ کیوں پھوٹی؟ ہے کوئی جواب؟ وہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیج دیا ہے؟ مرنا ہی نہیں چاہتا، میں روح نکالنے لگا ہوں، تھپڑ مار کے میری آنکھ پھوڑ دی. اللہ تعالی نے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا تھا، تم نے کیوں تھپڑ مارا ہمارے فرشتے کو؟ نہیں. اسرائیل سے فرمایا کیسے گئے تھے؟ کہ گیا تھا اور روح نکالنی شروع کر دی. اللہ نے فرمایا پھر جاؤ، جا کر خود بھی سلام کرنا، ہمارا بھی سلام کہنا. نبی کے پاس جانے کا ادب سکھایا. جاؤ ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ دنیا میں رہنا ہے تو گائے کی بچڑے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے. اور اگر ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے، ملنے کے دروازے کھلے ہوئے. اسرائیل علیہ السلام پھر آئے، سلام کیا، اللہ کا سلام پیش کیا، پیغام دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میری روح نکال لو. علماء کہتے ہیں وہ پہلے بھی تو روح ہی نکالنے آیا تھا، اس وقت تھپڑ کیوں مارا؟ پھر اگر روح نکلوانی تھی تو تھپڑ کیوں مارا؟ پھر دنیا میں رہتے، جتنے سال اور ملتے رہتے. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں تھپڑ اس لیے نہیں مارا تھا کہ روح کیوں نکال رہے ہو، تھپڑ اس لیے مارا تھا کہ تمہارا آنے کا، روح نکالنے کا یہ جو طریقہ ہے، اگر اسی طرح کرتے ہو تو میں کلیم اللہ ہوں، میرے بعد آنے والے حبیب اللہ ہیں. ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا. تھپڑ مار کر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا. اللہ کہ وہاں اسی طرح نہ چلے جانا اور جا کے شروع کر لینا. تو چوں آپ نے واقعہ سنا. پھر اسرائیل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور گھر والوں کے ساتھ تھے، اسرائیل نے دستک دی
حضور نے پوچھا جو آیا ہے اس کو آنے دو. لوگوں نے کہا حضور اس وقت. فرمایا نہیں، یہ وہ ہے جو ماؤں کو بیٹوں سے، بیٹوں کو ماؤں سے جدا کرتا ہے. جانتے تھے حضور کون آیا. اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا، عرض کی. اللہ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں جیسا آپ چاہیں. حضور نے فرمایا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میری روح نکال لو. تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی، مگر ایک لمحے کے لیے. موت کی حقیقت پوری ہوئی مگر روح جسم میں پھر لوٹا دی گئی. حضور کے جسم میں روح پھر کیوں؟ قرآن میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر. تو اگر روح نکل جاتی تو اس کے بعد واپس نہ آتی تو پھر وہ جو گزرا تھا لمحہ، آنے والا لمحہ اس سے بہتر نہ ہوتا. تو یہاں لکھنے والوں نے لکھا روح کو لے کر جب فرشتے پہنچے اللہ کی بارگاہ میں تو روح نے عرض کی یا اللہ تیری اس پوری کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ پوری جنت میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو تیرا وعدہ ہے نبی کے لیے آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور نبی کے جسم سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں، تو مجھے جسم مصطفیٰ میں واپس لوٹا دے. چنانچہ روح واپس لوٹا دی گئی. میرے نبی اسی طرح زندہ ہیں، حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. ہماری آنکھوں سے چھپا دیے گئے سبز گنبد کا پردہ آ گیا، حیات میں فرق. مخالفوں کے ایک بڑے مفتی نے کتاب لکھی ہے آب حیات. اس میں وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے تو یہ جہان زندہ رہ سکتا نہیں. وہ مثال دیتے ہیں جیسے ایک چراغ جل رہا ہو، اس کے اوپر بالٹی رکھ دو، برتن رکھ دو تو چراغ بجھتا نہیں، چھپ جاتا ہے. بجھتا نہیں، چھپ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، حقیقت میں اللہ کی قسم زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ عربی کا لفظ، اس کے معنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. 2 مرتبہ واللہ کہہ کے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہاں 2 مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حضور آپ زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، کوئی شبہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے بات چلی تھی. اس کو گھونسا مارا قبطی کو، وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا.
اور موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت کہ اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی تھی. اور فیض الباری میں، وہ بھی مخالفوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت ہے، اگر وہ مکہ مارے 7 آسمانوں کو چورا چورا کرتے ہیں. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان. غزوہ احزاب، جس کو خندق بھی کہتے ہیں، مدینہ منورہ پر کافروں نے حملے کا پروگرام بنایا. سارے کافروں نے مل کر، جتنے کافروں کے خاندان قبیلے تھے، سب اکٹھے ہو گئے. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، حضور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو بستی کے ارد گرد خندق بنا دیتے ہیں، ٹرینچ کہتے ہیں شاید انگلش میں، اس میں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ دشمن آبادی میں نہ آئے، باہر ہی رہے. حضور کو مشورہ پسند آیا، خندق کھودنے لگ گئے. خود نبی پاک بھی ساتھ لگ گئے، کونین کے والی خود بھی. ایک صحابی آئے، پتھر باندھا ہوا پیٹ پہ، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پتھر باندھ لیا کہ پیٹ کو دبائے گا، بھوک کی تکلیف کم ہوگی. آ کر شکایت کی، حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے. کتابوں میں ہے نبی پاک نے اپنا پیٹ دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ تعلیم امت کے لیے میرے نبی کی شان بڑی بلند ہے. وہاں جو آپ کے ساتھ صحابہ کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی کے گھر والوں نے، ان کے پاس 5 کھجوریں تھیں گھر والوں کے پاس. کتنی؟ 5 کھجوریں تھیں، خشک ہو گئی، جس کو آپ چھوارا کہہ دیتے ہیں. اس خاتون نے بچے کو بلایا کہ جاؤ، وہ کتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں، تو پوٹلی بنا کے نا کپڑے میں لپیٹ کے بچے کو دیا کہ جاؤ ان کو کھلا دو. وہ بچہ وہ کھجوریں لے کے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو آتے ہوئے دیکھ لیا. آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ، کیا لائے ہو؟ اس نے آ کر وہ کپڑا کھول دیا تو اس میں وہ 5 کھجوریں. کس کے لیے لائے؟ اس نے بتایا، جی گھر والوں نے بھیجا ان کے پاس. حضور نے سب کو بلا لیا، سب کو بلا لیا. 600 آدمی تھے، 300 تھے، 400 تھے، بہرحال 300 سے زیادہ آدمی تھے جنہوں نے خندق کھودی. حضور نے اسی کپڑے پہ، ان کھجوروں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اپنا، اور صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے سے کھجوریں نکال لو، جتنی جس کو چاہیے نکالتا رہے. یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے، صحابہ نکال رہے ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں. کوئی جیبیں بھر رہا ہے، کوئی جھولیاں بھر رہا ہے، کوئی اکٹھے ہاتھ بھر رہا ہے، اپنے لپ بھر رہا ہے. حضور کا ہاتھ وہی ہے، سارے جتنے تھے انہوں نے بھر بھر کے لے لی. حضور نے ہاتھ ہٹایا، اسی طرح 5 باقی. توجہ توجہ، یہ موقع اس نعرے کا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا کے وہ لگا لو، تاجدار ختم نبوت. ہم کو اس نعرے کو کیا مانتے نہیں ہیں؟ یہ موقع، پہلے نعرہ تکبیر لگاؤ، پھر نعرہ رسالت لگاؤ، پھر تاجدار ختم نبوت. ٹھیک ہے؟ اللہ توجہ، زندہ باد. بات جو سنانی تھی آپ کو وہ یہ، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان آ گئی، چٹان، سالڈ راک، چٹان.
کئی صحابہ مل کر گینتی کدال اس پہ مارتے ہیں، وہ چٹان ٹوٹتی نہیں۔ ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، 10 آدمیوں نے کوشش کی، ٹوٹتی۔ صحابہ آ گئے حضور کے پاس، حضور یہ چٹان ہم نے کئی لوگوں نے مل کر کوشش کی ہے، ٹوٹتی۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تم جب 10 20 سے نہیں ٹوٹ رہی تو میرے اکیلے کے پاس کیوں آئے ہو؟ صحابہ جانتے تھے کہ یہ بھی بشر ہیں مگر ہم جیسے یہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ حضور نے فرمایا لاؤ، وہ کدال حضور نے ہاتھ میں لی، ایک ماری وہ ٹوٹ گئی، دوسری ماری ٹوٹ گئی، تیسری ماری تو ڈھیر ریت کا بن گیا، جیسے انتظار میں تھی کہ کب حضور مجھے کدال مارے اور میں چورا چورا ہو جاؤں۔ حضور نے یمن کے فتح ہونے کی، شام کے فتح ہونے کی، فارس کے فتح ہونے کی خبر بھی دی ساتھ۔ بتانا کیا تھا؟ وہی کدال 10 صحابہ مل کے مار رہے ہیں، چٹان پہ اثر نہیں ہو رہا، نبی ایک مار رہے ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ یہ میں نے صرف آپ کو نمونہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی طاقت والے، مگر یہ کام ہو گیا کیونکہ آپ کا ارادہ قتل کا اونچی نہیں، وہ بندہ مر گیا۔ کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریت میں اس شخص کو وہاں پر دفن کر دیا، وہیں پہ کھودی زمین اور اس کو دفن کر دیا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ عرض کی یا اللہ، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا، مجھے بخش دیا، میں نے معافی چاہی، تو نے بخش دیا، تو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی ظالم کافر کو مار ڈالنا جرم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ جرم نہیں تھا، کیونکہ وہ کافر بھی تھا اور ظالم بھی تھا، اور پھر آپ کا ارادہ بھی اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اب قبطی کا، فرعونی کا سبطی پر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پر ظلم کرنا شیطانی کام تھا، نہ کہ اسے قتل کرنا، کیونکہ کافر ظالم کو سزا دینا اچھی بات ہے۔ ظالم کو سزا نہ دی جائے تو ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، پھر ظلم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو ظالم کو سزا دینی، آواز آئے، ہمارے یہاں دی جاتی ہے، ظالم پالے جاتے ہیں۔ جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، ظلم پر سزا نہیں ہوگی، وہاں جرم ختم ہوتے نہیں۔ یاد رکھنا کہ نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی۔ یہ جو قبطی تھا، مطلب یہ تھا کہ شیطان نے اس کو اکسایا تھا، یہ بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، تو میں نے مظلوم کو بچانے کی کوشش کی، اس کے باوجود میرے عمل سے یہ بندہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی، اللہ تعالی نے مہربانی فرما دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،